بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت امپارٹنٹ چیز سرسوں کے تیل کے بارے میں بہت سے سوال آ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے ڈاکٹر صاحبان نے غلط ویڈیو بنا کے لوگوں کو بہت پریشان کر دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ جو ہمارا لوکل سرسوں کا تیل ہے، کولو کے بیل والا یا کولو سے نکلا ہوا، ابھی تو موٹریں لگا لی ہیں لوگوں نے، وہ بہترین ہے۔ دیسی سرسوں لے لیں آپ۔ تو اب اس کے بارے میں سارا بتاؤں گا، اور وہاں بین کیوں ہوا یورپ میں، سب سے سوال یہ ہے، اور ایروکک ایسڈ کے بارے میں بھی ڈیٹیل ساری سٹڈی بتاؤں گا۔ تو یہ سب سے پہلا اس میں فراڈ یہ ہے کہ جو ویجیٹیبل آئل کہتے ہیں، یہ ویجیٹیبل آئل نہیں ہے، یہ سیڈ آئل ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی سبزی ویجیٹیبل کا لفظ، تو یہ فراڈ ہے، یہ سیڈ آئل ہے، ویجیٹیبل آئل بالکل نہیں ہے۔ دوسرا، ہمارا جو یلو مسٹرڈ آئل ہے انڈیا میں، وہ ہمارے لیے جیسے کہ اولیو آئل انڈیا والوں کے لیے، جیسے کہ میڈیٹرینین ایریا عربوں کے لیے اولیو آئل زیتون کا تیل ہے، یہ اتنا زیادہ یہاں استعمال ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہے۔ اور آپ ایک چیز اور یاد رکھنا کہ کولڈ پریس جو ہے، جو آپ بغیر مشین کے بغیر ہیٹ کے نکالتے ہیں، اس کو کولڈ پریس کہتے ہیں۔ جیسے مکھن ہے، یہ کولڈ پریس ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بہترین ہے۔ جو گائے کی چربی ہے، یہ کولڈ پریس ہے، اس کو گرم نہیں کرنا پڑتا، آپ پکاتے نہیں ہیں۔ میں آگے بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل میں، اور اگلا لیکچر میں دوسرے تیل کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ایک طرف ہمارا یہ کولڈ پریس سرسوں کا تیل ہے، باقی جتنے کھانے کے تیل ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ تو اس میں سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے، کچی گانی مسٹرڈ آئل بھی کہتے ہیں اس کو، کولڈ پریس بھی کہتے ہیں، کولو کا تیل بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے 40-50 ڈگری جو روم ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں نکالا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور دو امپارٹنٹ مالیکیولز ہیں، مائروسینیز اور سنگرین۔ یہ جب آپ کولڈ پریس کرتے ہیں تو یہ آئل میں نہیں آتے، یہ ٹاکسک ہیں، یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے۔ اور دوسرا جو وہ ٹاکسک ہے، وہ جو کینولا ہے، وہ اس لیے کہ وہ 2000 ڈگری تک کرتے ہیں، بلیچ کرتے ہیں، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ دو چیزیں جب آپ کولڈ پریس کرتے ہیں اور ٹیمپریچر نہیں بڑھتا تو یہ نہیں آتے آئل میں، یہ ٹاکسک چیزیں ہیں۔ اس لیے جو کولڈ پریس ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے یہاں صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے، لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ انڈیا میں یہ 4 تیل بہت امپارٹنٹ ہیں۔ ایک تو سرسوں کا تیل ہے، پھر تلوں کا تیل ہے، کوکونٹ تیل اور مونگ پھلی کا تیل ہے۔ یہ لاکھوں سال سے لوگ یہاں کھا رہے تھے۔ یہ جو میرا لیکچر ہے، یہ یاد رکھنا کہ سرسوں کا تیل باقی جتنے کھانے کے تیل ہے، کینولا، سویا، کارن، جتنے ان سے بہتر ہے۔ یہ گھی، دیسی گھی، بیل کی چربی اور کوکونٹ آئل ان سے بہتر نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ بچوں کو اور پریگننٹ عورتوں کو خاص کر یہ کوئی آئل بھی نہیں دینا آپ نے، یہ سرسوں کا تیل بھی نہ دیں تو بہتر ہے۔ تھوڑا بہت کبھی ہو تو ٹھیک ہے، ریگولر نہیں، باقی لوگ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جتنے آئل آ رہے ہیں ان کے بارے میں اگلے تفصیل سے لیکچر بناؤں گا کہ انہوں نے کیا تباہی پھیلائی ہے اور کیا فراڈ ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، اس میں آپ دیکھیں یہ پورا پروسیس ہے۔ یہ ہمارا چربی ہو گیا، یہ بیل کی، یہ دیسی گھی، مکھن، یہ کوکونٹ آئل، یہ بہترین ہے، یہ بچوں اور عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ جو باقی تیل ہیں ان سے ہمارا جو کولو کا تیل ہے وہ بہت بہتر ہے، جو لوگ وہ کھا رہے ہیں ان کے لیے سیف ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایکسین یوز کر کے آئل نکالا جاتا ہے اور 2000 ڈگری تک ٹیمپریچر کرتے ہیں، پھر اس کو بلیچ کرتے ہیں، پھر یہ پورا پروسیس ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ ڈیوڈورائزیشن، بو مارتے ہیں، پھر سمیل مارتے ہیں، پھر ڈی گلومنگ، ریفائننگ، یہ سب چیزیں اس کوکنگ آئل کو زہر بنا دیتی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ یہ ابھی اگلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ 100 سال سے فراڈ شروع ہوا ہے اور کیا ہوا ہے۔ دوسرا جو کینولا آئل ہے، کینولا ریپ سیڈ آئل ہے، یہ اسی طرح سرسوں مسٹرڈ آئل کی طرح بیج ہے، لیکن اس کو ریسرچ کرا دیا ہے کینیڈین آئل لو ان یورک ایسڈ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی فصل ہے، اس میں ہم نے 40% سے 2% کر دیا یورک ایسڈ ہے یہ۔ تو یہ اس کے بارے میں ان کی ہے، یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے۔ یہ تیل اسی طرح ہے جس طرح باقی کھانے کے تیل ہیں، سرسوں کے تیل سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک یہ جی ایم او ہے اور دوسرا اس کو اسی طرح 2000 ڈگری پہ کراتے ہیں، یہ اس کی کمپوزیشن ہے، آپ دیکھ لیں سارے۔ میں آپ کو سرسوں کے تیل کے فائدے آج لیٹسٹ انڈیا کی، کیونکہ یہ سب سے زیادہ انڈیا میں یوز ہو رہا ہے، اس لیے زیادہ ریسرچ ادھر ہی کی ہے انہوں نے، اور بہت اچھا جواب دیا ہے ان کا جو انہوں نے بین کیا تھا۔ تو ایروکک ایسڈ جو ہے وہ اومیگا 9 فیٹی ایسڈ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے ڈرامہ کیا کیا ہمارے ساتھ کہ 1970 میں ایک پیپر چھپا، اس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ کوئی ابھی یہ ڈائگنوز ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صدی نیوٹریشن کی صدی ہے، یہ جو 70 میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ نقصان دہ ہے، اب 2024 ہے، یہ 2000 کے بعد جب نیوٹریشن کی ریسرچ شروع ہوئی ہے سب کچھ بدل گیا۔ یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، یہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، یہ سب چیزیں ثابت ہو گئی ہیں انسانوں میں۔
موٹاپا کم کرتا ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، سوزش کم کرتا ہے، اور اس میں جو ہمارا یلو مسٹرڈ ہے، جو پیلا سرسوں ہے، اس میں اومیگا 6 ٹو اومیگا 3 ریشو 2:1 ہے، جو کہ بہت بہترین ہے، زیتون کے تیل سے بھی 10 گنا بہتر ہے، یہ جسٹ لائک مکھن ہے سمجھ لیں۔ تو یہ سب اس کے فائدے ہیں۔ یہ اس کی آپ ساری ڈیٹا دیکھ لیں، اومیگا 6 اومیگا 9، تو اس میں جو اومیگا 9 ہے، یورک ایسڈ جو ہے وہ بالکل اومیگا 9 ثابت ہو گیا، پروو ہو گیا، اس کا سٹرکچر ہے، یہ اس کے بینیفٹ ہیں، یہ ہارٹ ریٹ کم کرتا ہے، ڈسک آگے پیپر بھی ہے، سچ بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ پیلی سرسوں لوکل ہماری ساری ہے، اس میں ہمارا سرسوں کا ساگ بھی آتا تھا اس کے بعد، اور ہمارے یہاں مالش کے لیے یہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے، ہم دیے میں جلاتے رہے ہیں انڈیا میں، اس کو چراغ کے طور پہ، اچار ہم ڈالتے رہے ہیں، اس کا ہزاروں سال سے یوز ہو رہا ہے، اور یہ کول پریس، اسی طرح ہم کوکونٹ آئل بھی نکالتے ہیں، تلوں کا تیل بھی نکالتے ہیں، مونگ پھلی کا تیل بھی، بادام کا بھی، ساری طرح نکالتے رہے ہمارے۔ یہ مسئلہ ہے یورپ میں، انہوں نے اس کو بین کر دیا کہ صرف ایکسٹرنل یوز کریں گے، آپ نہیں کھا سکتے، اس کی بڑی وجہ یورک ایسڈ کا انہوں نے بتایا، اور دوسرا ہے پیسہ۔ یہ یاد رکھیں، جب سے ہمارے لوگوں کے ذہن سے یہ نکالنا کہ یورپ امریکہ کے لوگ کرپٹ نہیں ہیں، بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، وہ اتنے بڑے کرپٹ ہیں، اتنا زیادہ پرابلم ہے کہ ابھی ننگے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ پیسے کے لیے انہوں نے جب آئل بنایا تو انہوں نے دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش، یہ پورے یورپ امریکہ کی آبادی سے بڑی مارکیٹ تھی، تو یہاں تو نہیں بکے گا، ان کے اپنے تیل ہیں ادھر۔ انہوں نے ہمارے تیل کو کہا کہ جی یہ بین ہے، صرف ایکسٹرنل یوز کرے، یہ کمرشل پراپرٹی تھی، کوئی لیگل راہ نہیں تھا۔ ایک سٹڈی تھی جو 1970 میں چوہوں پہ ہوئی تھی، یہ سٹڈی ہے، یہ چوہے پہ ہوئی تھی، چوہوں کے اندر وہ انزائم نہیں ہے جو اس کو حل کر سکیں، اومیگا 9 کو یوز کر سکیں، یہ اس کی سٹڈی تھی، اور کہا تھا جی مایوکارڈیل لیپرڈوسس۔ اس کے بعد 50 سال میں آپ ایک بھی مریض جس کا نہیں آیا ریکارڈ ہوا۔ انسانوں میں جتنی سٹڈی بھی کی گئی وہ ساری صحیح ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ جو یہ فوڈ انڈسٹری ہے یا ڈرگ انڈسٹری ہے، یہ جو سٹڈی کرواتی ہیں، جو ان کے خلاف جاتی ہیں وہ ان کو چھپا لیتی ہیں، وہ نہیں چھاپتی، جو ایک آدھ بندہ بک جاتا ہے ان کے فیور میں وہ چھاپ دیتی ہیں۔ ابھی یہ 2020 میں امریکہ میں یہ بین لگ گیا ہے کہ جتنی سٹڈی کرائیں گے سب چھاپیں گی، اسی وجہ سے اب کیٹو ڈائٹ اور مکھن وغیرہ کی سٹڈی رک گئی ہیں، کیونکہ چھاپنی پڑیں گی، وہ پتہ لگ رہا ہے کہ فائدہ مند ہے۔ یہ انسانوں میں کی نہیں گئی سٹڈی، انسانوں میں استعمال ہی نہیں ہوئی۔ یہ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا ہے انڈیا کے، یہ لیکچر ڈیٹیل میں سن لیں کہ کیوں بین کیا گیا۔ وہ یہی وجہ تھی، اپنا مارکیٹنگ کرنا تھا، انہوں نے اپنا کینولا آئل بیچنا تھا، تو ہمارے سرسوں کے تیل کو بین کر دیا کہ صرف مالش کے لیے استعمال کریں، حالانکہ ہم لاکھوں سال سے یوز کر رہے تھے، 4-5 تیل تھے ہمارے یہاں۔ یہ پیپر ہے جو اس کے بارے میں ریسرچ کی ہے انڈیا میں، اس کے فائدے دیکھے 10 سائنس بیکڈ ہے، بالکل پروون کہ یہ کولڈ پریس کا، یہ کولڈ پریس کا، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ اس میں آپ کھانا پکا سکتے ہیں، خاص کر فرائی کرنے کے لیے بہترین تیل ہے، انفلیمیشن کم کرتا ہے، ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ثابت ہو گیا، آگے سٹڈی ہے، ریفرنس بھی آپ سننا چاہے سن سکتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، بہترین ہے اس کے لیے، یہ مالش کرتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے، اولیو آئل زیتون کے تیل سے بہتر ہے، زیادہ پین ریلیو کرتا ہے 25%، کینسر رسک کم کرتا ہے، سیل ممبرین RBC وغیرہ کو سٹرانگ کرتا ہے، اور سکن کے لیے، بالوں کے لیے بہترین ہے، خوبصورتی کے لیے ہمارے یہاں یوز کرتے رہیں، اور پیٹ کے ہاضمے کے لیے بہترین ہے، آنتڑوں میں بہت اچھا ہے، کوئی اس میں اینٹی آکسیڈنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ریڈیوس ڈائبٹیز ہزارڈ، شوگر ہونے کے چانس کم کرتا ہے کیونکہ اس میں شوگر نہیں ہے۔ یہ اس کے فائدے ہیں، یہ کنکلوژن ہے، یہ سٹڈی ہے، یہ دوسری سٹڈی ہے ہارٹ، یہ بھی انڈیا میں کی گئی ہے ساری، یہ بھی انڈیا کی سٹڈی ہے، آپ دیکھ لیں، اس کیونکہ زیادہ ادھر تھا انہوں نے کیا ہے۔ یہ سٹڈی تھی جس میں سن فلاور کو مسرت کمپیئر کیا گیا اور اس کے رزلٹ بھی آ گئے، یہ بک بھی اسی بارے میں۔ یہ دیکھیں انہوں نے بہت کام کیا انڈیا والوں نے، یہ امریکہ کی نرو ڈاکٹر ہیں، ان پہ میں نے 2 لیکچر بھی بنائے ہیں، 265 اور 266، نرو سٹڈی کے لیے اسپیشلسٹ ہیں۔ یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مسٹرڈ آئل یوز کر سکتے ہیں آپ، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کولڈ پریس کینولا کے مقابلے میں اگلا لیکچر بتاؤں گا، باقی جتنے آئل ہیں یہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے پیسے لے کے ان کو ہارٹ کے لیے پروف کیا، اور سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک اور اندھا پن انہی تیل کی وجہ سے ہے۔ یہ اگلا لیکچر ان باقی تیل کے بارے میں ہوگا، آپ اس سلسلے سے سن لیں، بے فکر ہو کے استعمال کریں۔ یہ کم علم بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ اس کے بعد ثابت ہو گیا تھا کہ پیسے دے کے فراڈ کر کے کیا۔ یورک ایسڈ اومیگا 9 ہے، یہ صحت مند کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔